کھڑکی توڑ ملک ریاض بمقابلہ نظام ریاست۔ سیاست دانوں کا عروج و زوال تو پاکستان میں خیر ایک معمول کی کہانی ہے، مگر ملک ریاض پر زوال سازوں کا ہاتھ پڑنا غیر معمولی ہے۔ یہ چینی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے علی بابا کے ارب پتی مالک جیک ما کا مکو ٹپکنے سے بھی بڑی کہانی ہے۔ ملک ریاض بذات خود کھڑکی توڑ فلم ہے، مگر ان کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش تو بلاک باسٹر ہے۔ کہانی سننے میں بڑی سمپل ہے۔ ایک سائیکل سوار پر جب اوپر والے کا ہاتھ ہو تو کسی طرح پیڈل مارتا، وقت کے گرد جھاڑتا، تا حد نگاہ زمین پر اپنے تعمیراتی نشان چھوڑتا، آسمان چھونے کی کوشش کرتا، اور جب اسی آسمان کے ستارے گردش میں آتے ہیں تو پھر وہ والا قومی احتساب بیورو نیب بھی آنکھیں دکھانے لگتا ہے، جس کی نگاہوں سے کسی کا کچھ پوشیدہ نہیں۔ بحریہ ٹاؤن کے ناطے سے ملک ریاض کا نام سن 1996 سے عوامی یادداشت میں انجیکٹ کیا گیا۔ شروع میں لوگ باغ سمجھتے تھے کہ یہ پاک بحریہ کی کوئی رہائشی اسکیم ہے۔ پاک بحریہ نے بھی نام بدلوانے کے لیے قانونی چارہ جوئی کی، مگر زمین کے رکھوالے سمندری رکھوالوں پر بھاری پڑ گئے۔ بے نظیر سے نواز شریف تا پرویز مشرف تا عمران خان، جو بھی باوردی یا بلاوردی آیا، سب کو زوال آتا چلا گیا، مگر ملک صاحب پھلتے پھولتے گئے۔ کئی برسوں پہلے آپ نے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ زمین کا کام تو ہزاروں لوگ کرتے ہیں، مگر میں شاید سسٹم کو ان سے تھوڑا بہتر سمجھتا ہوں۔ فائل آگے بڑھانے کے لیے اس میں اضافی پہیے لگانے پڑتے ہیں۔ ملک صاحب نے کبھی یہ تاثر نہیں جھٹلایا کہ ان کے پاس ویڈیوز اور تصاویر کا سب سے بڑا نجی خزانہ ہے، بلکہ کل ہی انہوں نے فرمایا کہ میں ضبط کر رہا ہوں، لیکن دل میں طوفان لیے بیٹھا ہوں، اگر بند ٹوٹ گیا تو پھر سب کا برم ٹوٹ جائے گا۔ یہ مت بھولنا کہ پچھلے 25-30 سال کے سب راز ثبوتوں کے ساتھ محفوظ ہیں۔ حکم کی غلام نیب کو تو اب کسی نے سوتے سے جگا کر بتایا ہے کہ ملک صاحب نے کسی طرح ریاست اور اپنے منصوبے سے جڑے لاکھوں چھوٹے بڑے سرمایہ کاروں کو ڈیل کیا اور جس کا جتنا حق بنتا تھا اسے نوازا، مگر نیب کبھی بھی اس ریاستی سسٹم کے خلاف ریفرنس فائل نہیں کرے گا جس نے ملک ریاض کو ان داتا کے درجے تک پہنچانے میں ہر طرح کی قانونی اور لا قانونی مدد کی۔ بھلا کس کس نے ملک ریاض کی نجی طیارے پر سواری نہیں گھانٹی؟ عسکری اسٹیبلشمنٹ کا کون سا در تھا جو ان کے لیے کھلجا سمسم نہیں تھا؟ کون سا ایسا ریٹائرڈ افسر ہے جس نے بحریہ ٹاؤن کی نوکری کے آفر پر لات ماری ہو؟ سن 2018 کے سلیکشنی الیکشن کے بعد منتخب آزاد ارکان اسمبلی کو دھو کر اسلام آباد پہنچانے کے لیے جو دو جہاز سب سے زیادہ مشہور ہوئے، ان میں سے ایک جہانگیر ترین اور دوسرا ملک ریاض کا تھا۔ کون سا ایسا سیاستدان ہے جس نے کبھی نہ کبھی اسٹیبلشمنٹ سے رابطے کے لیے ملک ریاض کا پل استعمال نہیں کیا؟ میڈیا نے اس ملک میں اسٹیبلشمنٹ سے سیاستدانوں اور عدلیہ تک بھلا کس کو چھوڑا، مگر ملک ریاض یا ان کے تعمیراتی منصوبوں پر انگلی اٹھانا تو دور، اس بابت سوچنا بھی نوکری داؤ پر لگانے جیسا تھا۔ حتیٰ کہ وفاقی وزراء اپنے پریس کانفرنسوں میں کسی مشرقی بہو کی طرح ان کا نام لینے کے بجائے ایک معروف کاروباری شخصیت کا سرسری ذکر کر کے آگے بڑھ جاتے تھے۔ عدلیہ کا کیا کہیں، آج تک یہی کھل کے سامنے نہیں آ سکا کہ دبنگ چیف جسٹس افتخار چودھری کے صاحبزادے ارسلان افتخار کا ملک ریاض سے کیا مفاداتی رشتہ تھا۔ اس اسکینڈل میں سزا و جزا کا کیا ہوا؟ ملک صاحب اور ان کے ساتھیوں اور اداروں پر جتنے بھی مقدمات بنے، یا وہ تو زیر سماعت ہیں یا پھر بحریہ ٹاؤن کے ہزاروں چھوٹے سرمایہ کاروں کے مفاد میں مالیاتی ازالے یا بیچ بچاؤ کے فیصلے سے عبارت ہیں۔ ان مقدمات سے منسلک کتنے کردار گرفتار یا اندر ہیں؟ ملک ریاض کے بقول وہ سیاسی مہرہ اور سلطان گوائی بننے سے انکار کی پاداش میں شاہی غضب بکت رہے ہیں، جبکہ نیب کا کہنا ہے کہ وہ لینڈ ڈیولپر نہیں، لینڈ گریبر ہیں، ریاستی اور نجی املاک کو اربوں روپے کا ٹیکہ لگانے کے مجرم ہیں۔ لہٰذا اگر دبئی میں بھی کوئی ملک ریاض کے پروجیکٹ میں سرمایہ لگاتا ہے تو وہ منی لانڈرنگ کا مجرم تصور ہوگا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بھی نکل سکتا ہے کہ جس ریاست نے اس پروجیکٹ کی اجازت دی وہ خود منی لانڈرنگ کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ تو کیا یہ وہی متحدہ عرب امارات نہیں جو اسٹیٹ بینک میں 3 ارب ڈالر رکھوا کر اور پھر سے اسے رول اوور کر کے ریاست پاکستان کو IMF کے روبرو کھڑا رہنے میں بھی مدد کرتی ہے؟ اب انتظار ہے کہ سیاست کو قابو میں رکھنے والے اسٹیبلشمنٹ کا تراشیدم پرسیدم شکستم کا اشرو پرانا نسخہ ملک صاحب پر بھی کارگر ہوتا ہے کہ نہیں؟ لگتا ہے اس بار گیم کچھ اور ہے، کچھ سیاسی، کچھ مالی، کچھ مفاداتی اور کچھ انائی۔ مکمکہ ہو گیا تو خیر ہے، ورنہ اور لے آئیں گے بازار سے گر ٹوٹ گیا۔